پارے کے شروع میں ایک عظیم اور قرآن کریم کے سینے میں چمکتی ہوئی آیت، جس کو پڑھ کر، جس کو سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آپ کی شان سینے میں جتنی بھی ہوتی ہے اور اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس میں ترقی ہو جاتی ہے۔ جب سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل فرمایا، یعنی مدینہ شریف میں جب حضور تشریف لائے ہجرت کر کے، تو ابتدائی چند ماہ تک جو مسلمان نمازیں پڑھتے تھے وہ بیت المقدس کی طرف یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خواہش تھی کہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف جو خانہ کعبہ ہے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر فرمایا ہے، اس کو قبلہ بنا دیا جائے۔ اس خواہش اور اس آرزو کے ساتھ نماز کے دوران، ظہر کی نماز ہو رہی ہے اور اس نماز کے دوران سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آسمانوں کی طرف رخ انور کر کے انتظار فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی حکم ارشاد فرما دے۔ مالک کریم نے اس انداز کو، پہلے تو اس انداز کو دیکھیے کہ نماز رب کی پڑھی جا رہی ہے، ظہر کی نماز ہے، جماعت حضور فرما رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز کی حالت میں حضور آسمانوں کی طرف بار بار چہرہ مبارک کر کے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس انداز کو قرآن میں کس طرح بیان فرمایا؟ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، فرمایا محبوب آپ کا آسمانوں کی طرف چہرہ کر کے دیکھنا ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اسے پنجابی میں یوں کہہ لیجئے کہ مالک فرماندہ ہے کلا تو نہیں ویندا پیا، اسی بھی ویندے پے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چہرہ تمہارا بار بار جو آسمانوں کی طرف ہوتا ہے حبیب، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ ہے شان مصطفیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب ہم تمہارا چہرہ اس طرف پھیر دیں گے جہاں تمہاری مرضی ہوگی، سبحان اللہ۔ جہاں تمہاری رضا ہوگی اسی طرف چہرہ پھیر دیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ اب مالک تو جانتا ہے کہ کیا خواہش ہے، فرمایا فَوَلُّوا، آگے چل کر فرمایا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اسی کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف سارے اپنا چہرہ کر لو۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کر لو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ نماز کے دوران ہی 2 رکعتیں جو رہ گئی تھیں، جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت اپنا چہرہ مبارک بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف پھیرا۔ جو حضرات مدینہ شریف کی حاضری کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف سے کچھ فاصلے پر آج بھی مسجد قبلتین موجود ہے۔ مسجد قبلتین اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 2 قبلوں والی مسجد ہے، اس جگہ پر حضور نماز پڑھا رہے تھے۔ میں الحمدللہ اس جگہ کی زیارت کر کے آیا ہوں، میں اس کا آپ کو نقشہ کھینچ کر بتاتا ہوں۔ یہ جہاں آپ کا دروازہ ہے مسجد کا، اس طرف محراب نما نشانی رکھی ہوئی ہے آج بھی، کہ اس طرف چہرہ کر کے حضور نماز پڑھ رہے تھے۔ ظہر کی نماز تھی، 2 رکعتیں ہو چکی تھی، اب حکم آ گیا پیارے اپنی مرضی کے مطابق خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر لو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پا کر حضور نے فوراً اپنا چہرہ یوں پیٹھ کی طرف پھیرا اور خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے صحابہ پیچھے کھڑے تھے سب نے حضور کے پیچھے چہرہ پھیر لیا۔ سبحان اللہ۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے اپنا چہرے کو سرکار کے چہرے کی طرف نہ پھیرا ہو۔ عشق و محبت کی یہ لازوال داستان ہے کہ یہاں نماز کا وقت بدلنا ہو تو ایک دن پہلے بتایا جاتا ہے، یہاں قبلہ بدلنا ہے اور نماز کے درمیان ہی صرف اشارہ ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی جناب سب نے اپنا رخ بدل دیا۔ اور اگر آپ محبت سے سماعت فرما رہے ہیں، بچے آپ چپ کر جائیں، خاموش ہو جائیں، بالکل بھی بات نہ کریں۔
آپ محبت سے سماعت فرما رہے ہیں تو اس سے اگلا جملہ سنیے اور اندازہ کیجئے ان کی محبتوں کی معراج کا، کہ اس دور میں یہ واٹس ایپ میسیجز تو تھے نہیں، نہ ہی کوئی موبائل کا اتنا کوئی کمیونیکیشن کا اتنا کوئی تیز ترین ذریعہ تھا۔ رفتہ رفتہ خبریں پہنچتی تھی کہ یہ حکم نازل ہو گیا ہے۔ ظہر کی نماز کے درمیان حکم نازل ہوا تھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور کے پیچھے چہرہ پھیر لیا۔ اب کسی دوسرے محلے کی کسی دوسری مسجد میں عصر کی نماز کی جماعت ہو رہی تھی، اور صحابہ کرام اسی جانب جہاں پہلے قبلہ ہوتا تھا اسی جانب چہرہ کر کے نمازیں پڑھ رہے تھے، انہیں ابھی خبر نہیں پہنچی تھی۔ ہو سکے تو اس جملے کو بڑے دھیان سے سنیے گا۔ ایک صحابی نے چلتے چلتے دروازے سے ہی آواز دے کر کہا، سرکارہ نے ہن قبلہ بدل لیا ہے، سبحان اللہ، سرکارہ نے ہن قبلہ بدل لیا ہے، تو ہن ادھر منہ کر کے نہیں پڑھی سرکار نماز، ہن خانہ کعبہ منہ کر کے پڑھی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے بھی عصر کی نماز کے دوران ہی اپنا چہرہ بدل لیا۔ سبحان اللہ، زہاؤ جی کڑی کتاب چ لکھیا ہے، پہلے 4-5 گواہ لے کے آؤ، جتھے سرکار دی گل آ گئی اوتھے سر چکا دیتا، سبحان اللہ، بس گل جو سرکار دی آ گئی۔ انہوں نے عصر کی نماز میں اپنا رخ بدل لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کمال عظمت اور کمال شان عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، سارا عالم جتنا بھی عالم ہے، جتنے عالم ہیں سارے یہی چاہتے ہیں کہ مولا ہم سے راضی ہو جائے، لیکن مالک قرآن میں فرماتا ہے کہ محبوب جدھر تیری رضا ہوئے گی اسے ادھر قبلہ بنا دینا۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں قبلہ شریف بدلنے میں، تاکہ لوگوں کو یہ باور کرا دیا جائے کہ ایک تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کہا ہم موڑتے نہیں ہیں، ان کی جو مرضی اور رضا ہوتی ہے ویسے ہی ہم اپنے دین کو اسی طرح سے بنا دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ رہتی دنیا تک صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی تذکرہ اس انداز سے لکھا جائے گا سنہری حروف کے ساتھ کہ یہ کمال محبت کرنے والے تھے، یہ حضور کی شانوں پر اعتراض کرنے والے نہیں تھے۔ صحابہ حضور کی شانوں پر اعتراض کرنے والے نہیں تھے، بلکہ یہ کہتے تھے سرکار تانوں رب شانہ دیتی جاندا ہے تے اسی مننی جانے ہیں، آپ کو شان مالک عطا فرما رہے ہیں ہم مان رہے ہیں۔ یہودیوں نے بڑا اعتراض کیا جب قبلہ تبدیل ہوا، تو مالک کریم نے پھر وضاحت کے ساتھ فرمایا نماز نہ تو بیت المقدس کے لیے پڑھی جاتی تھی اور نہ خانہ کعبہ کے لیے پڑھی جائے گی، یہ تو چہرے پھیرے جا رہے ہیں، دراصل نماز تو رب کے لیے ہے، سبحان اللہ، جہاں بھی چہرہ ہوگا جس طرف بھی ہوگا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر بندہ بیابان جنگل میں ہو اور وہاں اس کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ خانہ کعبہ کس طرف ہے، قبلہ کس طرف ہے، نماز کیسے پڑھی جائے، کسی سے پوچھ لے، کوئی قبرستان تلاش کر لے، کوئی نشانی مل جائے گی، کوئی مسجد، کوئی سراغ، کچھ بھی نہ ملے، کچھ بھی نہ ملے، نماز کا وقت ہو تو کیا کریں؟ شریعت کہتی ہے تحری کریں، سوچ بچار کریں، غور و فکر کریں، دل سے فیصلہ لیں۔ تمہارا دل جہاں تمہیں فیصلہ دے کہ اس طرف قبلہ ہے، تم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، چاہے ادھر قبلہ تھا چاہے نہیں تھا، تمہاری نماز ہو گئی۔ سبحان اللہ، وہ اس لیے ہو گئی کیونکہ نماز کس کے لیے ہے؟ نماز تو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور جب تم سے غلطی سے قبلہ بدل بھی گیا ہے، اس وقت جب تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، بیابان میں تھے، جنگل میں تھے، تمہارے دل میں رضا اسی کی تھی کہ مولا میں نماز تیرے لیے پڑھ رہا، تو اس لیے ان کو یہ جواب دیا گیا کہ چہرے بدلنے سے یا رخ پھیرنے سے یا قبلہ تبدیل ہونے سے رب نہیں بدل جائے گا، رب وہی ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ آگے بڑھیے تو آیت نمبر 152 میں یہ ذکر ہوا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ وہ کمال ضابطہ ذکر ہوا کہ تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارے چرچے کروں گا۔ اب ہماری عقلیں دنگ ہیں، ہم سوچ بچار میں مبتلا ہیں اور حیران ہیں کہ ہمارے باپ دادا میں دوسری تیسری نسل میں اوپر تک جائیں تو ہمیں نام نہیں پتا ہوتا کہ اس کا نام کیا تھا، حالانکہ وہ ہماری جد ہے، ہم ان کی خون ہیں، ان کی نسل میں سے ہیں،
لیکن باپ کا پتہ ہے، دادے کا پتہ ہے، پر دادے کا ہو سکتا ہے پتہ اس کے اوپر 3-4 نسلیں جائیں، پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ 100 سال 1000 سال گزر گئے، داتا صاحب کا پتہ ہے سب کو، سبحان اللہ 1000 سال گزر گئے، داتا صاحب کا پتہ ہے کہ داتا صاحب کہاں ہیں، کون ہیں، ان کے بارے سب جانتے ہیں۔ آج بھی یہاں سے جناب نیت کر کے جاتے ہیں، وہاں حاضری دینے دعا کرنے جا رہے ہیں، داتا صاحب سلام بننے جا رہے ہیں۔ مالک نے فرمایا حکم یہی ہے، فیصلہ یہی ہے کہ جو میرے ذکر میں اپنی زندگی ساری لگا دیتا ہے، پھر میں اس کے چرچے ختم نہیں ہونے دیتا۔ سبحان اللہ فَاذْكُرُونِی، بس تم میرا ذکر کرو، اذکرکم۔ اس کے 2 مطلب ہیں، علماء فرماتے ہیں اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم بندوں کے سامنے دنیا میں میرا ذکر کرو گے، میں اس سے بہتر جگہ پر فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو گے اور تمہاری تو ایک حد ہے، زندگی ختم ہو جائے گی، تم دنیا سے چلے جاؤ گے، لیکن میں حی القیوم ہوں، میں تمہارا ذکر لوگوں کی زبان پر جاری کر دوں گا۔ پھر جب تک دنیا باقی رہے گی تب تک تمہارے چرچے ہوتے رہیں گے۔ آج بھی مسجد یا رسول اللہ میں بیٹھ کر ہم نعرہ غوثیہ لگاتے ہیں، سبحان اللہ سرکار غوث پاک کا ذکر کرتے ہوئے جھومتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو یاد کرتے ہیں، بابا فرید الدین کو یاد کرتے ہیں، خواجہ خواجگاں کو یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے کوئی وراثت تو نہیں نہ چھوڑی کہ یہ قلعہ یہ مربع تمہارے نام ہے، اس لیے تم میرا نام لیتے رہنا۔ یہی وجہ ہے کہ مالک فرمایا انہاں ذکر میرا کیتا ہے تو میں تہاڈی زبان تو انہاں دا ذکر کروانا ہے۔ سبحان اللہ فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم۔ آگے بڑھیے تو اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے استعانت حاصل کرو، مدد حاصل کرو۔ یہ مدد وہ ہے کہ تم اللہ کے دربار میں مقرب ہونا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو نماز کو وسیلہ بنا لو اور صبر کو وسیلہ بنا لو۔ نمازیں پڑھتے جاؤ گے، مشکلات میں صبر کرتے جاؤ گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا رہے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے دربار میں مقبول ہونے کے لیے اور اللہ کے دربار میں رسائی حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرنا یہ کوئی برا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا کیا ہے؟ یہ میں آپ کو قرآن کی آیت کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ مالک نے فرمایا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو، مدد چاہو، مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے اگلی آیت میں فرمایا، اب یہ وہ آیتیں ہیں جن کو میں چاہ کر بھی سکپ نہیں کر سکتا، چھوڑ نہیں سکتا، یہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ بول لیجیے، مردہ نہ کہو۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ جنازہ پڑھ لیا، کفن میں لپیٹ دیا گیا، قبر میں اتار دیا گیا، اوپر منو مٹی ڈال دی گئی، تعلق واسطہ رشتہ ناتا ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، لیکن مالک کا حکم کیا ہے؟ انہیں مردہ۔ مالک ہم تو سر جھکانے والے ہیں، ہم تو تیری ماننے والے ہیں، لیکن ہم نے تو ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے قبر میں اتارا ہے۔ تو مالک کریم نے فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں ادراک نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، لیکن وہ زندہ ہیں۔ لیکن وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر امتی شہید ہے، وہ زندہ ہے، تو امتی جو ہے وہ نبی سے تو بڑھ سکتا، تو اگر امتی زندہ ہے تو پھر نبی تو بدرجہ اولا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا وہ گھسا پٹا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ جس پر ہم سر جھکاتے پھریں، شرماتے پھریں۔ لوگوں نے تو یہ کہا کہ معاذ اللہ حضور کے بارے میں کہ وہ مر کے مٹی میں مل گئے، مردہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اعلیٰ حضرت نے تو قسم کھا کے کہہ دیا کہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی قسم وہ زندہ ہے، اللہ کی قسم وہ
آپ بھی اس میں اپنی حاضری لگوا دیجیے، اللہ کی قسم وہ زندہ ہیں، ہمارا اس پر یقین کامل ہے۔ ہم اس زبان کو اپنے منہ میں رکھنا ہی نہیں چاہتے جو زبان یہ کہے کہ معاذ اللہ حضور مر کے مٹی میں مل گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور نبیوں کے بارے میں تو ہم یہ کہیں کہ وہ زندہ ہیں، اور اپنے آقا کے بارے میں ہم کس زبان سے یہ کہہ دیں؟ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد اللہ کے رسول تھے نہیں، کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ الحمدللہ ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ جو ہے وہ زندگی کے لیے ضابطہ ہے پورا، یوں سمجھ لیجئے کہ پورا نصاب ہے، نصاب۔ میں چاہ کر بھی آگے نہیں بڑھ پا رہا، ابھی ہم پہلے ورقے پہ ہیں دوسرے پارے کے۔ اس آیت مبارکہ کو اگر تعویذ بنا کر بھی گلے میں ڈال لیا جائے اور روزانہ اس کو پڑھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے لیے یہ اتنا مفید ہے، اتنا مفید ہے اس کا سبق۔ مالک کریم نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے، ہم ضرور آزمائیں گے۔ کبھی خوف کے ساتھ آزمائیں گے، کبھی بھوک کے ساتھ آزمائیں گے، کبھی تمہارے مال میں نقصان کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے، کبھی تمہاری جان کو تکلیف پہنچا کر تمہیں آزمائیں گے، کبھی پھلوں میں، مال میں، رزق میں کمی کر کے تمہیں آزمائیں گے۔ اور آزمائش کے بعد ہوگا کیا؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں انہیں میں خوشخبری دیتا ہوں۔ دیکھیے بڑی جلدی ہم ہمت ہار جاتے ہیں۔ دیکھو جی پھر جے کلمہ پڑھن والےاں دا بھی جے پھر اے حال ہے، اسی مسلمان ہو کے بھی رلدے پائیں تے کھجل خار ہو رہے ہیں، تے اے کی ہو رہا ہے، ساڈے کول سہولتاں تھوڑیاں نے تے او ویکھو کتنے پہنچ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ جو تکلیفیں اور آزمائشیں آئی ہیں وہ اللہ کے نبیوں پر آئی ہیں۔ اللہ کے جو خاص بندے ہیں، جو انبیاء ہیں، ان پر آزمائشیں آتی ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو پیارے ہوتے ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے۔ اگر آپ زیادہ دور تک سفر کرنے میں تھک نہیں جائیں گے اور ایک لمحے میں پہنچ جائیں گے تو میں آپ کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پیاروں کو آزمایا جاتا ہے، یقین نہ آئے تو کربلا کے میدان کو دیکھ لیجیے، اپنے پیاروں کو ہی آزمایا جاتا ہے، اور کسی کو کون آزماتا ہے؟ کسی کی کیا آزمائش ہوتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کچھ دن پہلے آپ نے سنا، کتنی آزمائشیں ہیں۔ آسمانوں سے بات کرتی ہوئی آگ ہے، اور آگ میں ڈالے جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ من جنیق جو ہے وہ غلیل کی صورت میں تیار ہے کہ اس میں ڈال کر آگ میں پھینکا جائے گا۔ فرشتہ آ کر کہتا ہے مجھے بتائیے، حکم کیجئے، میں ابھی آگ کو پر مارتا ہوں اور آگ ہی کے اوپر پھینک دیتا ہوں، حکم کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تم سے کوئی کام نہیں۔ وہ کہتا ہے پھر آپ اللہ کے حضور عرضی پیش کیجئے کہ وہ آپ کو اس مشکل سے نجات دلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو جواب ہے سادے سے انداز میں، وہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جند تو میں منگنا ہے انہوں بھی پتہ ہے میں کس حال وچ آخری دم تک صبر کیا، اور اس صبر کا دیکھیے پھر پھل کیا ہے۔ قانون دنیا بھر کا یہ کہتا ہے کہ اب جلنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ادھر آگ آسمانوں سے بات کرتی ہوئی شعلے بکھیر رہی ہے، ادھر جناب غلیل میں ڈال کر اچھال دیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف۔ دنیا بھر کا قانون یہ کہتا ہے اب جلنے سے کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن وہ جس نے سارے قانون بنائے ہیں وہ قانون چاہے تو بدل بھی تو سکتا ہے۔ اس نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ سبحان اللہ۔ وہی آگ تھی جس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا، وہی آگ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں بیٹھے ہیں گویا باغ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے صبر کا پھل۔ جب آزمایا جاتا ہے تو آزمائش پر کھرا اترنا چاہیے، آخری دم تک، آخری لمحے تک زبان پر شکوہ شکایت گلہ نہیں آنا چاہیے۔
یہاں حالت تو یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کو 5-7 بچے مل جائیں، بیٹے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اور ایک بیٹا اگر فوت ہو جائے تو اس پر جناب اتنے لمبے لمبے ہاڑے اور اتنے لمبے لمبے مصائب و تکلیفوں کے ایسے لمبے لمبے پہاڑے پڑے جاتے ہیں کہ ساڈا کاری ویکھ لیا سی، ساڈے کاری ساریاں مصیبتاں آنیاں سی، ساریاں پریشانیاں ایتھے ہی آنیاں سی۔ قرآن کہتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صرف یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ قرآن کا سبق ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت میں ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت پا چکے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ مکہ شریف میں مسجد حرام کے بالکل سامنے، خانہ کعبہ کے بالکل سامنے یہ 2 پہاڑیاں ہیں، صفا اور جو حضرات مدینہ شریف حاضر ہوئے ہیں عمرہ کرنے کی نیت سے یا حج کرنے کے لیے، وہ ان پہاڑیوں سے اچھی طرح واقف ہیں کہ وہاں صفا و مروہ کے درمیان چکر لگائے جاتے ہیں 7۔ صفا اور مروہ ہیں کیا جی؟ پہاڑیاں ہیں۔ کیا ہیں جی؟ مشکل تو نہیں ہے، پہاڑیاں کیا ہیں؟ پہاڑیاں ہیں۔ پہاڑیاں تو پاکستان میں بھی بہت ہیں، اور عرب شریف میں تو ہیں ہی سارے پہاڑ ہی پہاڑ، لیکن قرآن میں آیت کریمہ جو ابھی میں نے پڑھی، مالک کریم نے فرمایا صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال کھڑا کیجئے، کیوں جی ساری پہاڑیاں ہی ہیں، لیکن اس پہاڑی کے بارے میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اب ذرا جواب تلاش کیجئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا کہ میں اللہ کے حکم پر تمہیں اور تمہاری ماں کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہیں چھوٹے، لیٹے لیٹے ماں نے کہا میں پانی تلاش کر لوں۔ ماں کبھی ادھر جاتی ہے پانی تلاش کرنے کے لیے، کبھی اس طرف جا رہی ہے، کبھی اس طرف دوڑ رہی ہے پانی تلاش کرنے، ماں چکر لگا رہی ہے، پانی نہیں مل رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے زمین پر ایڑی رگڑی، وہاں سے پانی نکل آیا۔ سبحان اللہ۔ وہ زمزم کا پانی ساری دنیا استعمال کر رہی ہے۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا وہ جو چکر تھے لگانے اپنے بیٹے کے لیے، وہ مالک کو اتنی ادا پسند آئی کہ اللہ نے فرمایا یہ جو پہاڑیاں ہیں یہ میری نشانیوں میں سے نشانی ہیں۔ سبحان اللہ۔ گویا جلدی سے اگر ہم یہاں سے گزریں ایک جملہ بول کر تو وہ یہ ہے کہ اونج تاں ساری کائنات ہی رب دیے تے پر جڑی تھانو اللہ آلیاں نال نسبت ہو جاوے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے سارے لانے والے بھی آواز نکالیں۔ سبحان اللہ۔ میں لفظ دوبارہ بول دیتا ہوں، آپ ہلکے نہ لیجئے۔ ساری کائنات ہی رب کی ہے، سارا جہان ہی میرے مالک کا ہے، لیکن جس جگہ پر داتا صاحب آرام کر رہے ہوں، جس جگہ پر بابا صاحب نے ڈیرا لگایا ہو، جس جگہ پر سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ساری کائنات ہی رب کی، لیکن ایس جگہ دے وارے ہی نہیں آ رہے نے، ایس جگہ دی گال ہی ہو رہے۔ صفا اور مروہ کو فرمایا کہ یہ میری نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ میں نے جب یہاں ہم پہنچے تھے قرآن پاک کی تفسیر کے درمیان، تو میں نے آپ کو بڑی ساری مثالیں دے کر عرض کیا تھا۔ آپ کے گھروں میں بھی بیٹھکوں کے اندر ڈیروں میں کارپٹ بچھے ہوئے ہیں، آپ نے اچھی سے اچھی اعلیٰ سے اعلیٰ چپس لگائی ہوگی، گھروں میں پتھر لگایا ہوگا، لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ کے گھر میں مسجد میں آتے ہیں تو چاہے چپس لگی ہو، چاہے پتھر لگا ہو، چاہے نہ لگا ہو، کہنے جتیاں باہر لا کے جانیاں۔ گھر تے تسی چپس لا کے بھی تے جناب جتیاں نال چڑھ گئے، تے ایتھے تسی جناب مٹی دے اوتے بھی پیر نہیں رکھ رہے، تسی کہندے ہو یار ہے پاویں مٹی ہے پر اللہ دے گھر دی مٹی ہے، ایتھے ہن اسی جتیاں والا پیر نہیں لا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے یہ بھی مٹی ہے، ہمارے گھروں میں بھی مٹی، لیکن جس مٹی کو نسبت ہو گئی اس نسبت کا اب حیا کرنا ہوگا، اس نسبت کا اب پاس کرنا ہوگا۔ یوں ہی جس جگہ کو اللہ والوں سے نسبت ہو جاتی ہے وہ جگہ بھی عام نہیں رہتی، وہ جگہ بھی اللہ کے ہاں خاص ہو جاتی ہے، اور یہ نشانی ہے اس کی جو میں نے آیت پڑھی، دوبارہ سنیے کیا ہے۔ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ،
صفا اور مروہ کی پہاڑیاں جو ہیں وہ اللہ کی نشانیاں ہیں. سبحان اللہ. اللہ کی کیا ہیں؟ نشانیاں. آگے بڑھیے. آیت نمبر 168 میں یہاں سے آگے ایک ذکر ہوا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو تمہیں حلال اور پاکیزہ چیز ملے اس میں سے کھایا کرو. دیکھیے یوں تو مالک کی مخلوقات بے بہا ہیں، یہ جانور، یہ چوپائے، یہ چرند پرند، بڑے آپ کو حیوانات نظر آئیں گے چلتے پھرتے کھاتے پیتے، لیکن انسان کو جب اشرف المخلوقات بنایا تو ساتھ ہی یہ بھی حکم دے دیا کہ اب تم حیوانوں کی طرح، جانوروں کی طرح چر نہیں سکتے کہ جہاں سے جو ملے گا اٹھا کر کھا جاؤ گے. اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تمہارے سٹینڈرڈ کے مطابق جو ہوگا وہ تمہیں بتایا جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا تم وہی کھاؤ جو حلال ہو اور وہ جو پاکیزہ ہو. یوں ہی کہیں سے کچھ بھی اٹھا کر یا جو بھی ہو تمہارے شان کے لائق ہو یا نہ ہو تم کھا لو، اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے. آگے وضاحت کے ساتھ بھی کچھ چیزوں کا ذکر ہوا. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت کہا گیا حرام ہے، اور جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی کو ذبح کیا گیا ہو، یعنی ذبح کرتے وقت کیا پڑھا جاتا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. تو ہمارا دین کہتا ہے اگر کسی نے کسی بت کے نام پر یا کسی اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح کرتے وقت نام لیا تو اب وہ جانور بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی ہمارے لیے حرام کر دیا گیا. لیکن آگے رخصت دی گئی، فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. بڑی توجہ سے اس جملے کو سنیے گا. مالک کریم نے ارشاد فرمایا حرام چیزیں کھول کر بیان اگرچہ کر دی گئی ہیں، لیکن کبھی جان پر بنی ہو، مرنے کا خوف ہو کہ ابھی کچھ نہ کھایا پیا تو مر جائیں گے، تو جتنی بھی حرام چیزیں ہیں وہ ضرورت کے مقدار کے مطابق حلال ہو جاتی ہیں. ضرورت کے مطابق کیا ہو جاتی ہیں؟ یہ بڑے غور سے میں نے اس لیے کہا سنیے گا، کہیں الٹ پلٹ نہ ہو جائے مسئلہ. دوبارہ سن لیجئے. مردار کے بارے میں کہا کہ وہ حرام ہے، خنزیر کا گوشت کہا حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا گیا جانور وہ حرام ہے، اور بھی جو کچھ حرام ہے. شراب کے بارے میں جب کبھی حالات اس نہج پر آ جائیں کہ دائیں بائیں کچھ کھانے کو نہ ہو، آپ کوئی فرضی صورت بنا لیجئے جنگل بیابان کی کہ مردار ہے، اگر وہ نہ کھایا تو بس جان ختم، پھر موت سامنے ہے، تو پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اگر کسی نے جان بچانے کے لیے اتنی مقدار میں حرام بھی کھا لیا تو اس پر کوئی گناہ کوئی نہیں ہے. یہ ہمارے لیے رخصت دی گئی کہ جان بچانا فرض عین ہے. جان بچانا کیا ہے؟ فرض عین ہے، یہ لازم ہے جان بچانا. اگلی آیت میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، قصاص تم پر فرض کر دیا گیا. قصاص کیا ہے؟ جان کے بدلے میں جان. اگر کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے تو اب اس کو بدلے میں قتل کیا جائے گا. اس کے اندر ڈنڈی نہیں ماری جائے گی، اس کے اندر امیر اور غریب کا فرق نہیں کیا جائے گا. معاشرے اسی لیے تباہ ہوتے ہیں کہ جب یہ سٹینڈرڈ ڈبل سٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ اگر کسی غریب نے کوئی مسئلہ بنایا ہے تو اس کو جناب سر عام لٹکا دیا جائے، اور اگر کوئی امیر ہے تو وہ جناب کسی صورت چھوٹ جائے. تو اس لیے قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہ جو قصاص ہے نا، قصاص یعنی جان کے بدلے میں کسی جان کو مارنا. آج کل بڑی این جی اوز آپ کو ملیں گی، وہ کہیں گی جناب یہ تو پھانسی دینا اور یہ جو قتل کرنا، کسی کو سزائے موت دینا، یہ تو بڑا غلط کرتے ہیں آپ. ایک بندہ غلطی سے اس نے مار دیا، یعنی غصے میں کسی کو مار دیا، اور آپ اس کو جناب عدالت سے سزائے موت دلوا رہے ہیں، آپ اس کو مار رہے ہیں. گویا ایک قتل اس نے کر دیا، ایک قتل آپ کر رہے ہیں. این جی اوز جو ہیں وہ یہ ہمیں بھاشن دینے کی کوشش کرتی ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے قصاص جو ہے، قصاص یعنی جان کے بدلے میں کسی کو مارنا، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے.
تمہارے لیے کیا ہے اس میں؟ زندگی یعنی ایک دفعہ تم اس کو اپنا کر تو دیکھو، زندگی میں لاگو کر کے تو دیکھو. جب تم اس پر پکے ہو جاؤ گے کہ جو بھی بندہ کسی کو قتل کرے گا اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، تو معاشرے میں قتل بند ہو جائے گا، قتل ختم ہو جائے گا. یہ جو ناحق کسی کو مارنا ہے، دلیر ہو کر جو بندے مارتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کل کو کہیں نہ کہیں چھوٹ جائیں گے، کسی نہ کسی طرح سے باہر آ جائیں گے. اگر قانون لاگو ہو جائے اور اگر فیصلے صحیح معنوں پر ہونے لگ جائیں تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ سامنے آئے گا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. کیا ہے تمہارے لیے؟ زندگی ہے. اگلی آیات میں روزے کے حوالے سے بیان کیا، روزہ کی فرضیت کا ذکر ہے. پھر آگے چل کر بتایا کہ جو مریض ہے یا جو مسافر ہے اس کو اجازت ہے کہ وہ حالت مرض میں یا حالت سفر میں روزہ کو مؤخر کر سکتا ہے، یعنی دوبارہ جب ٹھیک ہو جائے گا تب روزے رکھ لے. اس کے بعد حج اور عمرہ کے کچھ مسائل یہاں ذکر کیے گئے، تفصیل کے ساتھ بھی اور قدر اختصار کے ساتھ بھی. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. آیت نمبر 208 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یہ آج کی ہماری آخری آیت ہے. آج ہمارا جو خواہش تھی، جو ارادہ تھا وہ پورا پارہ مکمل کرنے کا تھا، لیکن ارادہ سارے کبھی پورے نہیں بھی ہوتے، تو آج ہم آدھے پارے تک پہنچے ہیں. اللہ نے چاہا تو دوسرے پارے کا جو دوسرا آدھا ہے وہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ بیان کریں گے. انشاءاللہ کہہ دیجئے. یہ ابھی آخری آیت ہے، آدھا پارہ مکمل ہونے والا ہے. اس کو آپ غور سے سماعت فرمائیے گا 1 منٹ کے لیے. مالک کریم نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ یعنی کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا تو شروع کر دیا، لیکن جب تمہارے سامنے کبھی قرآن کا یا حدیث کا فیصلہ رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن یہ کہتا ہے، تو تمہارا آگے سے جواب یہ ہوتا ہے کہ ہن ساریاں بھی نہیں بھی منیاں جاندیاں، اللہ تعالیٰ بخشے گا، ویکھی جائے گی، اللہ مہربانی کرے گا. تو یہ قرآن صرف چومنے کے لیے نہیں ہے، صرف الماریوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں ہے، کسی کے سر پر اس کی رخصتی کرنے کے لیے صرف نہیں آیا، بلکہ قرآن خود کہتا ہے کہ یہ امت کی ہدایت کے لیے آیا ہے. امت کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا، اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کے لیے قرآن نازل ہوا. مالک کریم نے فرمایا اسلام کا صرف نام نہ لو کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ تم اگر اسلام کو پورا اپنی زندگیوں پر نافذ کر لو گے اور اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں اس کی اصل نورانیت، روحانیت اور لذت محسوس ہوگی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے اگر بغیر کسی سیکیورٹی گارڈ کے اور بغیر کسی نرم و ملائم بستر کے اینٹ کا سرہانا لے کر آرام کر رہے ہوں اور کیسر و کسرا کے محلات کے بڑے بادشاہ عمر کے نام سے بھی کام جاتے ہوں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب اسلام میں بندہ پورا داخل ہوتا ہے تو پھر شان و شوکت کیا ہوتی ہے. ہمارا دو رنگی نظام ہے. ایک طرف نام کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یعنی پاکستان سے بھی کتنا پہلے اسلامی آتا ہے، نام ہمارا یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. اور جب اس کو کھول کر دیکھتے ہیں تو اندر کیا نکلتا ہے؟ شرح سود جناب آج اتنی ہو گئی ہے، اور جناب بینکوں نے اعلان کر دیا کہ شرح سود اتنی ہے، سود کے سوا کام نہیں چل رہا، اور نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. اس کا مطلب یہ ہے دو رنگی چل رہی ہے، کہیں نہ کہیں ڈبل گیم چل رہی ہے. شفاعت کی امید لگائے بیٹھے ہیں مکین گنبد خضرا سے، اور ڈالر کی امید لگائے بیٹھے ہیں امریکہ والوں سے. یعنی ہم دو رنگی گیم کر رہے ہیں. ہم دنیا بھی چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ادھر سے حاصل کر لیں، اور آخرت میں چاہتے ہیں ہمیں حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے. دنیا اس طرح گزارنی چاہیے، دنیا اس طرح گزارنی چاہیے کہ میرے اعلیٰ حضرت نے کہا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. یعنی بندہ ساری زندگی یہی نعرہ لگاتا رہے کہ حضور اسی دنیا بھی توڑ تو لینی ہے تے آخرت بھی توڑ تو لینی ہے.
سانو انہاں دنیا والیاں تے انہاں انگریزاں تے کوئی بھروسہ نہیں تھا، ساڈا تا سارا بھروسہ تواڈے اوتے ہی ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آپ دیکھیے خلافت راشدہ کے معاملات کو دیکھیے، جنہوں نے اپنی زندگی کو، اپنی دنیا کو سرکار کے فرامین کے مطابق چلایا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے، انہوں نے خیر ہی پائی، انہوں نے عزتیں کمائی، ان کے سر بلند رہے، اقوام عالم میں ان کا قد اونچا رہا۔ اور جب ہم نے غیروں کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا تو اس کا نقصان یہ ہوا، نام تو مسلمانوں والا رہا لیکن پستے چلے گئے، نیچے نیچے دھنستے چلے گئے۔ اور جب باہر نکلیں گے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہوگا، اور وہ طریقہ وہی ہے جو ہم اکثر بیان کرتے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ ساری لا دیجئے۔ آپ کو اصل میں جب ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی باتیں سننے کی عادت ہو جاتی ہے، تھوڑی مشکل بات ہضم نہیں بھی ہوتی۔ اب میں نے کافی ساری باتیں غصے والی سخت کر دی ہیں کہ جناب نام اسلامی جمہوریہ ہے اور سود کے بغیر نہیں چل رہا، تو میں آپ کے چہروں کو دیکھتے ہوئے قرآن کے لفظوں کو تو نہیں بدل سکتا، یا میں کسی کے مزاج کو دیکھتے ہوئے اپنا قرآن کا انداز تو نہیں بدلا سکتا۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم اس 2 نمبری سے جب نکلیں گے اور اپنے آپ کو سرکار کے حوالے کر دیں گے اور ہم کہیں گے ہمیں سرکار آپ گرانا چاہتے ہیں یا اٹھانا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، ہم آپ کے ہیں، جیسے کہیں گے ویسے چلیں گے، جو آپ کا حکم ہوگا وہاں سر جھکائیں گے، جہاں قرآن و حدیث کی بات آئے گی وہاں اپنی بات نہیں کریں گے، اسی بات کو مانیں گے۔ جب یہ انداز ہوگا تو انشاءاللہ اقوام عالم میں ایک مرتبہ پھر سر بلند ہو جائے گا۔ قرآن کا فیصلہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکے سچے ایمان والے ہو جاؤ تو تم ساری قوموں میں سر بلند ہو جاؤ۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی طور پر اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں میں اسلام کو شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ تعالی دوسرے پارے کا دوسرا نصف مالک کریم نے چاہا تو انشاءاللہ بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔